اگر آپ کسی چیز کے بارے میں بات کریں تو وہ یا تو آپ کے قریب ہوتی ہے یا آپ سے دور۔ اگر قلم قریب ہو تو ہم کہتے ہیں یہ قلم، اور اگر قلم دور ہو تو ہم کہتے ہیں وہ قلم۔ اور ہم ایک ہی قلم کو بیک وقت یہ اور وہ نہیں کہہ سکتے۔ عربی میں بھی تقریباً یہی تصور ہے۔ ہاذا کا مطلب ہے یہ، اور ذالک کا مطلب ہے وہ۔ اسی بنیادی اصول پر کچھ لوگوں نے قرآن کے اسلوب پر اعتراض کیا کہ اس میں الجھن یا تضاد ہے، کیونکہ ایک جگہ قرآن کو ذالک الکتاب یعنی وہ کتاب کہہ کر دور بتایا گیا ہے، اور دوسری جگہ قرآن کو وہذا کتاب یعنی یہ کتاب کہہ کر قریب بتایا گیا ہے۔ تو پھر حقیقت کیا ہے؟ قرآن قریب ہے یا دور؟ اگر کوئی شخص ہر چیز کو صرف لفظی معنی میں لے اور عربی گرامر کی صرف بنیادی سمجھ رکھتا ہو تو اسے یہ بات واقعی تضاد لگ سکتی ہے، لیکن حقیقت میں ایسا ہرگز نہیں۔ آئیے اسے حصہ بہ حصہ سمجھتے ہیں۔ سب سے پہلے یہاں الکتاب سے مراد قرآن ہے۔ یہ کوئی ایسا چھونے والا کتابی نسخہ نہیں جو اللہ تعالیٰ نے آسمان سے صفحات کی شکل میں نازل کیا ہو، جیسے موسیٰ علیہ السلام کو تختیاں دی گئی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کو الفاظ کی شکل میں نازل کیا، لہذا یہاں جس کتاب کا ذکر ہے وہ کوئی مادی چیز نہیں جسے صرف ایک ہی مقام قریب یا دور پر رکھا جا سکے۔ ہمارے پاس آج مصاحف موجود ہیں، لیکن اس آیت میں ان مصاحف کی بات نہیں ہو رہی۔ یاد رکھیے، یہاں کتاب سے مراد وحی اور اللہ کا کلام ہے، اور اس لیے یہاں اشارہ حقیقی نہیں بلکہ مجازی ہے۔ لیکن سوال اب بھی باقی ہے، مجازی طور پر بھی قرآن کو ذالک یعنی وہ اور ھذا یعنی یہ دونوں کیسے کہا جا سکتا ہے؟ قرآن کو ھذا اس لیے کہا جاتا ہے کہ وہ تمہارے قریب ہے، تمہارے دل کے قریب، تمہاری عقل کے قریب، پڑھنے، سمجھنے اور یاد کرنے میں آسان۔ اور قرآن کو ذالک اس لیے کہا جاتا ہے کہ اس کا مقام بہت بلند ہے، اس کی قدر و منزلت بہت عظیم ہے۔ انسان اس جیسا کلام بنا ہی نہیں سکتا، یہ انسانوں کے کلام سے بہت بلند اور بہت دور ہے۔ اسی لیے قرآن کے لیے قریب اور دور دونوں قسم کے اشارے استعمال ہوئے ہیں، کیونکہ قرآن میں دونوں خصوصیات پائی جاتی ہیں۔ مفسرین نے ایک اور نقطۂ نظر بھی بیان کیا ہے۔ یہاں ذالک کا استعمال ھذا کی جگہ اس لیے کیا گیا ہے کہ اس سے مراد وہ بات ہے جو اس سے پہلے ذکر کی گئی تھی۔ اسی طرز کا اسلوب قرآن میں کئی جگہ استعمال ہوا ہے۔ اس کی مثال اس آیت میں بھی ہے۔ قال انه يقول انها بقرة لا فارض ولا بكر عوان بين ذلك۔ اگرچہ تمام شرائط ابھی ابھی بیان کی گئی تھیں، لیکن قرآن نے ان کا حوالہ ذالک کہہ کر دیا کیونکہ وہ پہلے ہی بیان ہو چکی تھی۔ اسی طرح ہماری اصل آیت میں ذالک اس بات کی طرف اشارہ ہے جو آیت سے فوراً پہلے ہی بیان کی گئی، لہذا اس آیت میں لفظی معنی اپنے اندر گہری حکمت رکھتا ہے، قرآن کی عظمت، بلندی اور اسی طرح دلوں کے قریب ہونے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے۔ اور اس کی تفسیر پوری طرح سیاق کلام کے مطابق ہے۔ اگر آپ قرآن سیکھنے کا سفر شروع کرنا چاہتے ہیں تو ڈسکرپشن میں موجود سیریز سے شروع کریں۔ دیکھنے کا شکریہ، مجھے امید ہے کہ آپ نے آج کچھ نیا سیکھا ہوگا۔ اگر سیکھا ہے تو ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں تاکہ دوسرے لوگ بھی فائدہ اٹھا سکیں، اور اگر آپ مزید ایسی ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، اور انشاءاللہ ملاقات ہوگی اگلی ویڈیو میں۔